الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل نصاب النحو کا 22واں سبق پڑھیں گے۔ اس سے پہلے 21ویں سبق میں ہم نے حروف مشبہ بالفعل کے تعلق سے پڑھا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل حروف مشبہ بالفعل میں سے 2 حروف یعنی انا اور انا کے درمیان کیا فرق ہے اسے پڑھیں گے، یعنی کہاں انا استعمال ہوگا، کہاں انا استعمال ہوگا۔ انا صورتاً دکھنے میں تقریباً ایک جیسے ہیں، بس حمزہ میں جو حرکت ہے اس کا فرق ہے۔ انا میں حمزہ کے نیچے کسرہ ہے، انا میں حمزہ کے اوپر فتحہ ہے۔ تو کہاں پہ انا پڑھیں گے، کہاں پہ انا پڑھیں گے، آج ہم انشاءاللہ ان مقامات کو جانیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 22، انا اور انا کا فرق۔ انا اور انا میں کیا فرق ہے، کہاں انا استعمال ہوگا، کہاں انا استعمال ہوگا، اس کو بتلائیں گے۔ چونکہ انا اور انا کے استعمال کی جگہیں مختلف ہیں، اس لیے ان دونوں کے استعمال کے بعض مقامات ذکر کیے جاتے ہیں تاکہ عربی عبارت پڑھنے میں سہولت حاصل ہو، سہولت رہے۔ کیونکہ انا اور انا یہ دونوں مختلف جگہ میں استعمال ہوتے ہیں، دونوں کو استعمال کرنے کے مختلف جگہیں ہیں۔ اسی وجہ سے یہاں پہ انا اور انا کے مقامات بیان کر رہے ہیں تاکہ عربی عبارت پڑھتے وقت، عربی عبارت لگاتے وقت آسانی ہو اور سہولت کے ساتھ عربی عبارت پڑھی جا سکے۔ سب سے پہلے انا کے بارے میں بتلائیں گے کہ انا کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے، کہاں کہاں ہم انا پڑھیں گے۔ کل تقریباً 7 مقامات بتلائیں گے جہاں پہ انا پڑھا جائے گا۔ نمبر 1، انا پڑھنے کے مواقع۔ سب سے پہلے انا پڑھنے کے مواقع بیان کر رہے ہیں، مقامات بیان کر رہے ہیں۔ درجہ ذیل صورتوں میں انا بکسر حمزہ پڑھا جائے گا۔ یہ جو 7 صورتیں بیان کریں گے ان میں انا بکسر حمزہ، حمزہ کے کسرہ کے ساتھ انا پڑھا جائے گا۔ نمبر 1 جہاں پہ انا پڑھا جائے گا وہ ہے جملے کی ابتدا میں۔ جملے کی ابتدا میں ہمیشہ انا ہی پڑھا جائے گا۔ جملے کے شروع میں، جملے کی ابتدا میں اگر انا آ جائے، یعنی وہاں پہ عبارت میں حمزہ پہ نہ فتحہ ہو نہ کسرہ ہو، تو اس وقت ہم انا پڑھیں گے، کیونکہ جملے کی ابتدا میں انا پڑھا جاتا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ جملے کے شروع میں کیونکہ انا آیا ہے، اسی وجہ سے اسے انا نہیں بلکہ انا پڑھیں گے۔ جملے کے شروع میں انا پڑھا جاتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، قول اور اس کے مشتقات کے بعد۔ قول سے مراد جو لفظ قول ہے نا، قال یقول قول جو مصدر ہے، قول مصدر اور اس سے جو مشتقات ہیں، اس کے چاہے فعل ہو، فعل ماضی ہو، فعل مضارع ہو، اس میں فاعل وغیرہ جو ہیں، قول اور اس سے مشتقات کے بعد، قول سے جو مشتق اسما ہیں یا فعال ہیں ان کے بعد بھی انا پڑھا جائے گا۔ جیسے یقول انہا بقرۃ، دیکھیں یہاں پہ یقول یہ قول سے مشتق ہے، فعل مضارع ہے، اور اس کے بعد کیونکہ انا آ رہا ہے اسی وجہ سے یہاں پہ انا پڑھیں گے، انا نہیں پڑھیں گے، کیونکہ قول اور اس کے مشتقات کے بعد انا پڑھا جاتا ہے۔ جیسے مثال یقول انہا بقرۃ، اس نے کہا بے شک وہ گائے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک وہ گائے ہے۔ نمبر 3، اس میں موصول کے بعد۔ اس میں موصول کے بعد بھی انا پڑھا جاتا ہے۔ جیسے مثال دیکھیں ما رأیت الذی انہ فی المسجد، یہاں پہ دیکھیں الذی کے بعد انہ ہے، اسے انہ نہیں پڑھیں گے کیونکہ اس میں موصول الذی ہے اور الذی کے بعد یہ آیا ہے انا، اس وجہ سے اسے انا پڑھیں گے، انا نہیں پڑھیں گے۔ وہی دیکھیں اس میں موصول کے بعد، جیسے ما رأیت الذی انہ فی المسجد، میں نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو مسجد میں ہے۔ نمبر 4 یعنی چوتھی جگہ جہاں پہ انا پڑھیں گے، جب اس کی خبر پر لام مفتوح آ جائے، جب خبر پر لام مفتوح ہو تو اسے انا ہی پڑھیں گے، انا نہیں پڑھیں گے۔ جیسے مثال دیکھیں انا زیدن لقائم، انا زیدن لقائم، یہاں پہ کیونکہ جو قائم خبر ہے
اس میں لام مفتوح ہے، اسی وجہ سے انا نہیں پڑھ سکتے، انا ہی پڑھیں گے۔ چوتھی جگہ کہاں ہوئی جہاں پہ انا پڑھیں گے؟ یعنی جب خبر پر لام مفتوح ہو تو اس وقت انا ہی پڑھیں گے۔ نمبر 5 یعنی انا پڑھنے کی 5ویں جگہ حروف تنبیہ کے بعد، حروف تنبیہ کے بعد بھی انا پڑھیں گے، جیسے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ دیکھیں اس آیت مبارکہ میں الا یہ حروف تنبیہ میں سے ایک حرف ہے، الا یہ حرف تنبیہ ہے، اس کے بعد انا پڑھیں گے کیونکہ حروف تنبیہ کے بعد انا پڑھا جاتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ دیکھیں اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے الا حرف تنبیہ کے بعد انا استعمال کیا ہے، انا نہیں، تو اسے معلوم ہوا کہ حرف تنبیہ کے بعد انا ہی پڑھیں گے۔ 5ویں جگہ کیا ہوئی؟ حروف تنبیہ کے بعد انا پڑھیں گے۔ نمبر 6 جب یہ اپنے اسم و خبر سے مل کر حیثو کا مضاف الیہ واقع ہو، یعنی جب انا اپنے اسم و خبر سے مل کر حیثو کا مضاف الیہ بن رہا ہو تو اس وقت بھی اسے انا پڑھیں گے، انا نہیں پڑھیں گے۔ جیسے مثال دیکھیں، ذهب التلمیذ حیث ان الاستاذ موجود، ذهب التلمیذ حیث، دیکھیں یہاں پہ حیث ہے اور ان التلمیذ موجود، ان حرف مشبہ بالفعل، التلمیذ الاستاذ اس کا اسم، ان حرف مشبہ بالفعل، الاستاذ اس کا اسم، اور موجود اس کی خبر۔ ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے حیثو کا مضاف الیہ بن رہا ہے، حیثو کا مضاف الیہ بن رہا ہے، تو یہاں پہ انا ہی پڑھیں گے۔ 6ٹھی جگہ کیا ہے کہ جب انا اپنے اسم و خبر سے مل کر حیثو کا مضاف الیہ بن رہا ہو، یہاں پہ بھی انا ہی پڑھا جائے گا۔ نمبر 7 جواب قسم کے شروع میں، جواب قسم کے شروع میں انا پڑھیں گے، جیسے واللہ ان محمدن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں یہاں پہ واللہ یہ قسم ہے، اس کے بعد جو جواب قسم ہے، قسم کس چیز پہ کھائی جا رہی ہے؟ جس چیز پہ قسم کھائی جائے اسے کہیں گے جواب قسم۔ تو واللہ اللہ کی قسم کھائی گئی ہے، کس چیز پر؟ ان محمد رسول اللہ، بے شک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو جواب قسم کیا ہے؟ ان محمد رسول اللہ، اس کے شروع میں دیکھیں انا آیا ہے، اسی وجہ سے یہاں پہ انا پڑھیں گے، انا نہیں پڑھیں گے۔ تو 7ویں جگہ کیا ہوئی؟ ہاں کہ جواب قسم کے شروع میں، جواب قسم کے شروع میں بھی انا پڑھیں گے۔ اب یہاں سے انا پڑھنے کے مواقع، کہاں کہاں انا پڑھیں گے اسے بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 1 جب یہ اپنے اسم و خبر سے مل کر فاعل یا نائب الفاعل بنے، یعنی جب حروف مشبہ بالفعل یعنی انا یا انا جو صورتاً دونوں ایک ہی ہیں، جب یہ اپنے اسم و خبر سے مل کر فاعل یا نائب الفاعل بنے تب ہم انا پڑھیں گے، انا نہیں پڑھیں گے، کیونکہ انا یہ مفرد کی تعویل میں کر دیتا ہے جملے کو۔ جب یہ اپنے اسم و خبر سے مل کر فاعل بنے یا نائب الفاعل بنے تو ہم انا پڑھیں گے، کیوں؟ کیونکہ فاعل اور نائب الفاعل وغیرہ مفرد ہوتے ہیں، اور جملے کو مفرد کی تعویل میں انا کرتا ہے نہ کہ انا۔ جب جملے کو مفرد کی تعویل میں انا کرتا ہے اور اس میں فاعل اور فاعل وغیرہ، فاعل اور نائب الفاعل وغیرہ یہ مفرد ہوتے ہیں، دیکھیں فاعل اور نائب الفاعل مفرد ہوتے ہیں، نیز جو جملے کو مفرد کی تعویل میں کرتا ہے وہ ہے انا، تو ہم جہاں پہ فاعل بن رہا ہو اپنی اسم خبر سے مل کر یا مفعول نائب الفاعل بن رہا ہو تو انا پڑھیں گے، کیونکہ انا ہی مفرد کی تعویل میں کرتا ہے جملے کو، انا نہیں کرتا۔ دیکھیں پہلی جگہ ہے جب یہ اپنے اسم و خبر سے مل کر فاعل یا نائب الفاعل بنے، جیسے بلغنی ان زیدن عالم، مجھے یہ بات پہنچی، مجھے یہ خبر پہنچی کہ زید عالم ہے۔ تو یہاں دیکھیں انا زیدن عالم اپنے اسم و خبر سے مل کر مفرد کی تعویل میں ہو کر بلغنی جو فعل ہے اس کا فاعل ہے، کیونکہ فاعل مفرد ہوتا ہے، اور انا یہاں پہ جملے میں داخل ہو کر کے اسے مفرد کی تعویل میں کر کے فاعل بن رہا ہے۔ اس لیے جہاں پہ بھی اپنے اسم و خبر سے مل کر فاعل یا نائب الفاعل بن رہا ہو تو اس وقت انا پڑھیں گے، انا نہیں پڑھیں گے۔ نمبر 2 یعنی انا پڑھنے کی دوسری جگہ جب یہ اپنے اسم و خبر سے مل کر مفعول بنے، جب انا اپنے اسم و خبر سے مل کر مفعول بنے تب بھی
اسے انا ہی پڑھیں گے، جیسے کرہتو انکا جاہلن، دیکھیں یہاں پہ کرہتو انکا جاہلن میں انا کا جاہلن یہ مکمل جملہ ہو کر جملہ تھا، اس میں انا اس جملے کو مفرد کی تعویل میں کر کے مفعول بن رہا ہے۔ کرہتو میں ناپسند کرتا ہوں کہ تو جاہل ہو، میں تیرے جاہل ہونے کو ناپسند کرتا ہوں۔ دوسری جگہ کہاں پہ انا پڑھیں گے؟ جب اپنے اسم و خبر سے مل کر یہ مفعول بن رہا ہو۔ تیسری جگہ جب یہ اپنے اسم و خبر سے مل کر مبتدا بنے، جب انا اپنے اسم و خبر سے مل کر مبتدا بنے اس وقت بھی انا پڑھیں گے، انا نہیں پڑھیں گے۔ جیسے عندی انکا قائمن، عندی یہ خبر مقدم ہے، انکا قائمن انا اپنے اسم و خبر سے مل کر انکا میں انا حرف مشبہ بالفعل، کاف ضمیر اس کا اسم اور قائمن اس کی خبر، انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر مبتدا، تو دیکھیں یہاں پہ انا اپنے اسم و خبر سے مل کر مبتدا واقع ہو رہا ہے۔ تو تیسری جگہ ہے جہاں پہ انا اپنے اسم و خبر سے مل کر مبتدا واقع ہو رہا ہو، وہاں پہ انا ہی پڑھیں گے، انا نہیں پڑھیں گے، کیونکہ انا جب پڑھیں گے تو وہ جملہ رہے گا اور جملہ مبتدا واقع نہیں ہوتا۔ عموماً اکثر یہی ہوتا ہے، یہی دیکھا جاتا ہے کہ جملہ مبتدا واقع نہیں ہوتا، کیونکہ انا جب جملے میں داخل ہوا تو اسے مفرد کی تعویل میں کر دیا، اب اس کا مبتدا واقع ہونا صحیح ہوا، درست ہوا۔ عندی انکا قائمن، میرے پاس ایک خبر پہنچی کہ تو کھڑا ہے، میرے پاس تو کھڑا ہے۔ عندی انکا قائمن، میرے پاس تو کھڑا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ انکا قائمن جو ہے یہ خبر ہے اور مبتدا ہے، انکا قائمن یہ مبتدا ہے، عندی خبر مقدم ہے۔ نمبر 4، جب یہ اپنے اسم و خبر سے مل کر مضافلے بنے، یعنی چوتھی جگہ جہاں پہ انا پڑھیں گے وہ ہے جب یہ اپنے اسم و خبر سے مل کر مضافلے بنے۔ جیسے مثال دیکھیں عجبت من طولی انکا قائمون، عجبت من طولی انکا قائمون، اس مثال میں دیکھیں طولی یہ مضاف ہے، انکا قائمون مکمل جملہ ہو کر کے، جملہ مفرد تعویل میں ہو کر کے مضافلے۔ تو چوتھی جگہ جہاں پہ انا اپنے اسم و خبر سے مل کر مضافلے بنے اس وقت بھی انا ہی پڑھیں گے۔ نمبر 5، جب یہ علمہ، شہیدہ یا ان کے مشتقات کے بعد آئے اور اس کی خبر پر لام مفتوح نہ ہو۔ دیکھیں یہاں پہ دو شرط ہیں، علمہ شہیدہ کے بعد آئے، علمہ یا شہیدہ یا ان سے مشتقات، یعنی علمہ اور شہیدہ سے جو مشتق ہیں، چاہے ماضی ہو یا مضارع ہو یا اسم فاعل ہو، اسم مفعول ہو، جو بھی ان سے مشتقات ہیں، علمہ شہیدہ کے مشتقات یا ان کے بعد آئے، نیز خبر پر، ان کی خبر پر لام مفتوح نہ ہو، جب یہ دونوں شرط پائی جائیں گی تو انا پڑھیں گے۔ جیسے مثال دیکھیں اشہد ان محمدن رسول اللہ، دیکھیں اس مثال میں دیکھیں اشہد یہ شہیدہ سے مشتق ہے اشہد، اور دیکھیں اس کی خبر میں رسول اللہ جو خبر ہے اس میں لام مفتوحہ نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہاں پہ انا پڑھیں گے، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ نمبر 6، جب یہ حرف کے بعد آئے، جب انا اور انا یعنی دونوں کی صورت تو ایک ہے، جب یہ حرف کے بعد آئے تو اسے انا پڑھیں گے، انا نہیں پڑھیں گے۔ جیسے مثال دیکھیں اعلمتہ لأنہ جاہل، اعلمتہ لأنہ جاہل، دیکھیں یہاں پہ لأنہ میں جو انا ہے لام کے بعد آ رہا ہے، لام جو کہ حرف جر ہے اس کے بعد آ رہا ہے، اعلمتہ لأنہ جاہل، میں نے اسے سکھایا اس لیے کہ وہ جاہل تھا، اعلمتہ لأنہ جاہل، دیکھیں یہاں پہ حرف کے بعد لام کے بعد انا آ رہا ہے، اس وجہ سے انا پڑھیں گے، انا نہیں پڑھیں گے، لأنہ نہیں کہیں گے، لأنہ۔ فائدہ، انا اپنے اسم و خبر سے مل کر مکمل جملہ بن جاتا ہے، انا اپنے اسم و خبر سے مل کر مکمل جملہ بن جاتا ہے اور جملے میں تاکید پیدا کرتا ہے، جبکہ انا اپنے اسم و خبر سے مل کر مکمل جملہ نہیں بنتا بلکہ جملے کا جز یعنی فاعل، مفعول، نائب فاعل وغیرہ بنتا ہے اور جملے میں تاکید پیدا نہیں کرتا۔ جب یہ جملے کا جز بنتا ہے تو مکمل جملے میں تاکید پیدا نہیں کرتا۔ مشق، یہاں یہ مشق حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، مندرجہ ذیل جملوں میں کہاں انا اور کہاں انا پڑھا جائے گا؟ تقریباً 7 جملے ہیں، یہ بتلانا ہے کہاں انا پڑھنا ہے کہاں انا پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ہے قال
انی عبداللہ. دیکھیں یہاں پہ قالا کے بعد جو ہے یہاں پہ انی پڑھیں گے، انی نہیں پڑھیں گے. قالا انی عبداللہ، قالا انی عبداللہ، انی پڑھیں گے، انی نہیں پڑھیں گے. یعنی یہاں پہ انا پڑھیں گے، انا نہیں پڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے پڑھا تھا قول یا اس سے مشتقات کے بعد انا پڑھا جاتا ہے، انا نہیں پڑھا جاتا. اسی وجہ سے قالا انی عبداللہ پڑھیں گے، انا انی عبداللہ نہیں پڑھیں گے. نمبر 2 جاء الذی ان اخاہ صالح، جاء الذی ان اخاہ صالح، یعنی یہاں پہ بھی انا ہی پڑھیں گے. جاء الذی ان اخاہ صالح میں انا ہی پڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے پڑھا تھا اس میں موصول کے بعد انا پڑھتے ہیں، انا نہیں پڑھتے. تو جب یہ اس میں موصول کے بعد آ رہا ہے تو انا پڑھیں گے تو کہیں گے جاء الذی ان اخاہ صالح، میرے پاس وہ شخص آیا، جاء الذی وہ شخص آیا بے شک جس کا بھائی نیک ہے. اور پہلی مثال کا ترجمہ ہے اس نے کہا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں. پہلی مثال کا ترجمہ. خیر، تیسری مثال ہے واللہ واللہ انک لصادق، واللہ انک لصادق. یہاں پہ بھی انا پڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے پڑھا تھا جواب قسم کے شروع میں انا پڑھتے ہیں. دیکھیں یہاں پہ جواب قسم ہے، یہ انک لصادق، یہ جواب قسم ہے اور اس کی شروع میں انا آ رہا ہے، اسی وجہ سے انا پڑھیں گے. واللہ انک لصادق، واللہ انک لصادق، اللہ کی قسم بے شک آپ ضرور سچے ہیں. نمبر 4 عندی انک قائم، عندی انک قائم. تو یہاں پہ انا پڑھیں گے، انا نہیں پڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ انا اپنے اسم و خبر سے مل کر کے یہاں پہ مبتدا بن رہا ہے، اور آپ نے پڑھا جہاں پہ انا اپنے اسم و خبر سے مل کر مبتدا بن رہا ہو اس وقت انا پڑھیں گے، انا نہیں پڑھیں گے. تو کہیں گے عندی انک قائم، عندی انک قائم. نمبر 5 عجبت من انا بقرن قائم، عجبت من انا بقرن قائم. تو یہاں پہ انا پڑھیں گے، یہاں پہ بھی انا پڑھیں گے، کیونکہ یہاں پہ جو مکمل عجبت من انا بقرن قائم میں جو انا بقرن قائم مکمل جملہ مفرد کی تعویل میں ہو کر کے من حرف جر کا مجرور ہو رہا ہے، یعنی حرف جر کے بعد آ رہا ہے. اور آپ نے پڑھا کہ حرف کے بعد انا پڑھتے ہیں، انا نہیں پڑھتے. جیسا کہ مثال دیے تھے لِأَنَّهُ، لام کے بعد کیا پڑھے تھے؟ انا. اسی طرح مین ہے تو مین کے بعد بھی انا پڑھیں گے، یعنی حرف کے بعد انا پڑھتے ہیں، انا نہیں پڑھتے. عجبت من انا بقرن قائم، عجبت من انا بقرن قائم، میں اس بات سے تعجب ہوا کہ بکر کھڑا ہے. نمبر 6 بلغنی انا عاطفا طالب العلم، بلغنی انا عاطفا طالب العلم. یہاں پہ انا پڑھیں گے، انا نہیں پڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ انا اپنے اسم و خبر سے مل کر، انا کا اسم ہے، عاطفا طالب العلم اس کی خبر ہے. تو بلغنی انا عاطفا طالب العلم یہ مکمل اس جملے میں انا عاطفا طالب العلم یہ فاعل بن رہا ہے بلغنی کا. اور آپ نے پڑھا جہاں پہ انا اپنے اسم و خبر سے مل کر فاعل بن رہا ہو اس وقت انا پڑھتے ہیں، انا نہیں پڑھتے. اسی وجہ سے بلغنی انا عاطفا پڑھیں گے، انا عاطفا نہیں پڑھیں گے. مجھے یہ خبر پہنچی کہ عاطف طالب علم ہے. نمبر 7 الا انہم ہم المفسدون. یہاں پہ انا پڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے پڑھا حرف تنبیہ کے بعد انا پڑھتے ہیں. جیسا کہ مثال دیے تھے کہ وہاں پہ مثال دیتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم والی مثال دیے تھے اس میں کہ بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی ڈر. تو یہاں پہ ہے الا انہم ہم المفسدون، خبردار بے شک وہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، فسادی ہیں. الا انہم ہم المفسدون، یہاں پہ انا پڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ حرف تنبیہ کے بعد ہے، اور حرف تنبیہ کے بعد انا پڑھتے ہیں نہ کہ انا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب کریں.
اگر کہیں کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو تو سوال کریں، انشاءاللہ جواب مل جائے گا۔